الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ عظیم الشان اجلاس جو سالانہ اس جگہ پر ہوتا ہے، یہ جوالا نگر ہے، اور قریشی مارکیٹ کے سامنے یہ پروگرام ہر سال الحمدللہ شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، اور خصوصاً اس میں انجمن غلامان اعلیٰ حضرت کے نوجوان اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر الحمدللہ ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ عظیم الشان اجلاس، اور اس میں یہ عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت سب کی محبت، عقیدت اور جذبوں کو قبول فرمائے، اور محبت کے اظہار اور عقیدت کے نذرانوں کو قبول فرمائے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج سے 47 سال پہلے شہر رامپور کی سرزمین پر جب جشن عید میلاد النبی اور پھر وہ جشن بشکل جلوس محمدی کا یہ بیڑا اٹھایا گیا، تو الحمدللہ عظیم شخصیات اہل سنت و جماعت کی سر فہرست نظر آئیں۔ یہاں سارے نام ذکر نہیں کیے جا سکتے، لیکن 2 نام میں یہاں پر ذکر کیے دیتا ہوں۔ شہید ملت حضرت شاہ لعیق احمد خان صاحب جمالی علیہ الرحمت و رضوان، صاحب سجادہ آستان عالیہ جمالیہ، اس وقت وہ تھے، اور وہ اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم مجاہد الحمدللہ، اور سنیت کے سچے علم بردار، محافظ سنیت، ناشر مسلک ارشاد و رضا، اور پھر جہاں آستان عالیہ جمالیہ اور دیگر آستانوں کی سرپرستی حاصل تھی، وہیں ایک مضبوط مذہبی، علمی اور روحانی شخصیت محدث رامپوری حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی
علیہ رحمت و رضوان، یہ دو عظیم پلر تھے الحمدللہ۔ آج سے 50 سال پہلے اہل سنت و جماعت کے اور پھر ان کے رفقا اور ساتھی پر یہ بیڑا اٹھایا گیا کہ جشن عید میلاد النبی منایا جائے اور بشکل جلوس محمدی منایا جائے۔ شہید ملت حضرت شاہ لعیق احمد خان صاحب جمالی ہمارے درمیان تشریف فرما، موجودہ صاحب سجادہ آستانہ عالیہ جمالیہ حضرت شاہ فہد احمد خان صاحب جمالی حفظہ اللہ ورعاہ، آپ کے دادا ہیں ماشاءاللہ شہید ملت، آپ ان کے پوتے ہیں، اور آج الحمدللہ اپنے دادا کی سچی جانشینی کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں جس طرح آج سے 50 سال پہلے شاہ لعیق احمد خان صاحب جمالی حضور شہید ملت علیہ رحمت و رضوان اور محدث رامپوری مفتی شاہد علی علیہ رحمت و رضوان کو اس شہر نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا، انشاءاللہ العزیز حضرت کو اور مجھے بھی انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ ہم اپنے والد اور اپنے اجداد اور اپنے اسلاف انشاءاللہ العزیز ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے حق اور سچے مذہب و مسلک کی ترجمانی کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ العزیز سینہ سے پر رہیں گے۔ اور آج الحمدللہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج جب جلوس محمدی نکلتا ہے تو یہاں جوالا نگر کی سرزمین سے اور قلعے تک الحمدللہ، اور پھر آستانہ عالیہ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک وہ ماشاءاللہ لڑی پہنچتی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سبھی کو اس موقع سے اپنی عقیدت اور محبت رسول کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حرج ہے اگر ہم دنیا کو یہ بتانے نکل جائیں جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے، جو نظر نہ آئے تجھے کہیں تو تیری نظر کا قصور ہے۔ مجھے ناز ہے نہ غرور ہے، فقط اتنا مجھ کو شعور ہے، میرے سر پہ ہے قدم نبی کا غرور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ابن عباس اور حضرت جابر کی روایت کے مطابق، جسے امام بخاری کے استاذ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر فرمایا ہے، سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں، مؤرخین نے تاریخ کی کتابوں میں، اور محدثین، فقہاء، مفسرین اور علماء اور صالحین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صحیح اور راجح تاریخ کے مطابق، قول کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کئی الفاظ سامنے آتے ہیں: میلاد، مولد، مولود، ولادت۔ میلاد کے معنی الوقت الذي ولد فيه، وہ وقت جس میں ولادت ہوئی۔ وہ وقت جس میں ولادت ہوئی۔
اور مولد کے بارے میں ایک قول، المکان الذی ولد فیہ، وہ جگہ جہاں پر ولادت ہوئی۔ نبی کی ولادت کا تذکرہ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ان کی ولادت کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں، اور وہ بھی کس شان کے ساتھ، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، وفات کا ذکر، وصال کا ذکر، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن کا ذکر، اور وہ بھی کس شان کے ساتھ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو یحییٰ بن زکریا پر ان کے میلاد کے دن، ان کے وصال کے دن، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے خود ان کی زبانی، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو مجھ پر میرے میلاد کے دن، میرے وصال کے دن، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ امام طبرانی معجم کبیر میں روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق نے میرے سامنے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا، دونوں نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ اپنی ترمذی میں حدیث ایک چیپٹر لے کر کے آئے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب، یہ چیپٹر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کے بارے میں، اور پھر اس کے تحت ایک حدیث لے کر کے آئے کہ عثمان بن عفان نے ایک صاحب سے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں مجھ سے، پیدائش میری پہلے ہے، ولادت میری پہلے ہے۔ آپ ادب دیکھیں بارگاہ رسالت کا، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ تو جواب دیتے ہیں بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، البتہ ولادت میری پہلے ہے، پیدائش میری پہلے ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں میلاد کا ذکر
موجود ہے، لفظ میلاد بنفس نفی سے موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خصوصی طور پر میلاد کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یہی لفظ میلاد آج اہل سنت و جماعت استعمال کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی، میلاد النبی کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر اور میلاد کا ذکر، اب کوئی اس میں چو چرا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کا ذکر ہوا، میلاد کا ہی ذکر ہوا، اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، شمائل، خصائل اور ذکر پاک، ذکر جمیل الحمدللہ ہم اس موقع سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر ہوتا ہے، ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اور بچپن کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، پیدائش کے وقت کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، جوانی کے وقت کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اعلان نبوت، اور پھر مکی اور مدنی زندگی، جہاں جب جتنا موقع ہوتا ہے، جتنا وقت ہوتا ہے، اس کے حساب سے مختصر ذکر ہو جاتا ہے۔ اور اسی ذکر کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو ٹائٹل میلاد النبی کا نہیں دیتے، المولد النبوی کا نہیں دیتے، مولد کا، مولود کا، میلاد کا ٹائٹل نہیں دیتے، سیرت النبی کا ٹائٹل دیتے۔ تو ٹائٹل چینج ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ یہی جلسہ اگر سیرت النبی کے نام سے کیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بدعت کے فتوے نہیں لگائے گا، اور ٹھیک سیرت النبی کا یہی جلسہ میلاد کے ٹائٹل کے ساتھ کر لیا جائے تو بدعت کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، ناجائز و حرام کی ویڈیو آنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹائٹل کا فرق ہے، سیرت مصطفیٰ ہی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، پیر کے روز ہوئی۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے پیر کا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی، یہی وہ دن ہے جس میں میرا میلاد ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں میری بعثت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اہل جاہلیت 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ محدثین نے بیان فرمایا ہے، اس دن غسل کعبہ ہوتا اور غلاف کعبہ بدلا جاتا۔ اس دن وہ روزہ رکھتے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل جاہلیت روزہ رکھتے ہیں اس دن، کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، جبکہ اہل جاہلیت روزہ رکھتے تھے۔ اب کوئی کہہ دے گا کہ تم تو اہل جاہلیت سے مشابہت اختیار کر رہے ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ شکریہ باری تعالیٰ میں ایک کام کیا جا رہا ہے،
ایک عظیم دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک کام کیا جا رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہیں تو 10 محرم کا رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو مکے کی بات تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ ارشاد فرمایا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں کتابوں کے اندر اس دن 10 محرم الحرام کو 10 سے 11 مشہور واقعات ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا وقت ہو جائے گا۔ 10 محرم الحرام کا اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا آئندہ صرف 10 کا نہیں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے اور یہود کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی یاد کو تازہ کیا۔ کیا ان عظیم دنوں کو یاد دلانا چاہیے اور ان دنوں کا تذکرہ کرنا چاہیے جن میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں یا کوئی عظیم واقعہ پیش آیا؟ ہاں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ کون سے دن ہیں؟ مفسرین سے پوچھئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں جن دنوں میں نازل ہوئیں، جن دنوں میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا امتحان یا کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، تو جس دن اللہ کی نعمت نازل ہوئی، مثلا منو سلوہ اتارا گیا، مائدہ اتارا گیا، اور اس دن کے لیے کیا کہا گیا قرآن کریم میں؟ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، یہ ہمارے اول کے لیے بھی عید ہو اور ہمارے آخر کے لیے بھی عید ہو۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یہودی کیا کہتے تھے؟ 10 محرم الحرام کو وہ عید کہتے تھے کہ یہ ہماری عید ہے اور روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس دن عید مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس دن کی یاد کو تازہ کیا گیا، اس دن کا ذکر کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت سے بڑا کوئی دن ہے آپ کی نظر میں؟ جس دن اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا اس دن سے بڑا کوئی دن ہے آپ کی نظر میں؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، کیا اس دن سے بڑا کوئی دن ہے کسی کی نظر میں؟ سب سے عظیم دن ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، اعلان نبوت کا، نزول قرآن کا۔ ہم جشن ولادت بھی منائیں گے، جشن بعثت بھی منائیں گے، اور جشن نزول قرآن بھی منائیں گے۔ ہم تینوں قسم کے جشن منائیں گے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ مفسرین اکرام اس آیت کے تحت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے صاحبزادے خلیفہ خامس، خلیفہ راشد، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی تفصیل لے کر کے آتے ہیں کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے یا تم کوئی اچھا کام کرو تو اس کا چرچا کرو، اور وجہ بیان فرماتے کیوں چرچا کرو اس کا، کیوں اس کا ذکر کرو؟ اس لیے لِيَقْتَدِيَ بِكَ غَيْرُكَ، تاکہ دوسرے بھی تمہیں فالو کرنے لگے، تمہاری اقتداء اور پیروی کرنے لگے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ ہمیں اپنے اصحاب کے بارے میں بتائیے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتائیے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔
اس کے بعد کسی نے کہا کہ کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتائیے. تو ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا تزکیہ نفس کرنے سے منع فرمایا ہے، اب خود ستائی کرنے سے، اپنی بڑائی خود بیان کرنے سے منع فرمایا ہے. اشارہ تھا اس آیت کی طرف، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا تزکیہ مت کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں متقیوں پر پرہیزگار کون ہے. تو ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کرتا، اللہ نے منع فرمایا ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ تزکیہ نفس کے طور پر نہیں، خود ستائی اور اپنی بڑائی کے طور پر نہیں، اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، لہذا آپ نعمت کے چرچے کے طور پر کچھ بتا دیں اپنے بارے میں. ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے نعمت کے چرچے کے طور پر تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اللہ سے جب بھی مانگا مجھے عطا کر دیا گیا، اور جب میں نہیں مانگ سکا مجھے جب بھی عطا کر دیا گیا. اور ان دو پسلیوں کے درمیان ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح علم موجود ہے. پھر اپنی فضیلت بیان فرمائی. کس طور پر؟ نعمت کے چرچے کے طور پر. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور آپ اس نعمت کے چرچا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمائے، بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. بال برابر ہٹے ہوئے نہیں آپ قرآن و حدیث سے، ناخن برابر بھی ہٹے ہوئے نہیں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے. یہاں پر میں توجہ چاہوں گا کیونکہ وقت اصل میں بہت ہو چکا ہے، اور اب لوگ بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب سونے کا وقت اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور جو جنہیں جانا ہے وہ تو جائیں گے، جنہیں رکنا ہے وہ رکیں گے، کیونکہ کافی 1:30 بج گیا اور کافی ٹائم سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بھی زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. یہاں میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا. میرے نوجوان بہت موجود ہیں یہاں پر، آج بزرگ بھی موجود ہیں. میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک اہم بات کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر تشریف لائے، مکہ مکرمہ، اگر آپ اس سرزمین کی حالت دیکھیں گے تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی پوجا اور پرستش ہو رہی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے کی حالت کچھ ایسی تھی، عرب کی حالت کچھ ایسی تھی کہ نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی، نہ آبرو محفوظ تھی. لڑائی تھی، جھگڑا تھا، جنگیں تھیں، قتل و غارت گری تھی، خون خرابہ تھا. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، 4 رکوع اسٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں نائب اور خلیفہ مقرر فرمانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. بہت غور سے میری بات سنیں، توجہ کے ساتھ. کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ اور نائب مقرر فرمائے گا جو زمین میں خون خرابہ کرے گا اور فساد کرے گا؟ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. یہ بات توجہ سے سنیں. آج پوری دنیا میں خون خرابہ اور فساد ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے خون خرابے اور فساد سے. مقصد پتہ چلے گا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تصویر کلیئر ہوگی اسلام کی.
فرشتوں نے کہا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون خرابہ، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے حکمت جاننا چاہی تھی کہ حکمت کیا ہے انسان کو خلیفہ مقرر کرنے میں، جبکہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکمت جاننا چاہی، اور حکمت دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا۔ ابلیس کی اس قسم اور اس بات کے حوالے سے آپ سورۃ النحل، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 44 تک آپ پڑھیں۔ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں مزین کر دوں گا ان کے لیے، ضرور گناہوں کو مزین کر دوں گا۔ اور کیسا مزین؟ آپ آج دیکھ لیں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو گمراہ کر دوں گا۔ کہہ تو دیا اس نے، مگر پھر خود ہی کہتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں، سوائے ان کے جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں، جن کے پاس اخلاص ہے، یعنی تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب اخلاص کا ذکر کیا، اخلاص کا ذکر یہاں پر آیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے سوا، تو قرآن نے کیا کہا؟ قال هذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ یعنی اخلاص، دین میں اخلاص، دل میں اخلاص، نماز میں اخلاص، روزے میں اخلاص، حج میں اخلاص، زکوٰۃ میں اخلاص، عقیدے میں اخلاص، عمل میں اخلاص، اخلاق میں اخلاص، معاملے میں اخلاص، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اخلاص۔ اللہ فرماتا ہے یہ اخلاص ہی میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے۔ اور ارشاد فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے، ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور جو تیری پیروی کریں گے نا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، جنت ان کا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ابلیس آیا، حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل قابیل، حابیل نیک، قابیل نیک نہیں ہے۔ حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، قابیل نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کس نے کرا؟ نیک نے کہ بد نے؟ کس نے کس کو قتل کیا؟ بد نے نیک کو قتل کیا۔ اللہ نے کیا اعلان فرمایا دونوں کی قربانی کے بارے میں؟ قابیل کی قربانی کے بارے میں جس کو قبول فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کی ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ صرف متقیوں کی ہی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اللہ صرف متقیوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ وہ غیر متقی تھا، غیر متقی نے متقی کو قتل کیا۔ صورت بالکل واضح ہے، زمین میں خون خرابہ اور فساد وہ کرتے ہیں جو متقی نہیں ہوتے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ زمین میں فساد نہیں مچاتے، وہ خون خرابہ نہیں کرتے، بلکہ وہ زمین کی تعمیر کا کام کرتے ہیں، تخریب کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکے کی سرزمین پر خون خرابہ، چوری، ڈکیتی، زنا،
कौन सा गुनाह है जो वहां पर नहीं हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, विलादत हुई, अभी 20 साल की उम्र मुबारक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया है, अभी 20 साल की उम्र मुबारक है। जब मक्के की सरजमीन पर यह जुल्म, यह ज्यादती, ये चोरी, ये डकैती, ये जानो माल, इज्जत व आबरू को गैर महफूज तरीके से जब देखा गया कि ये गैर महफूज हैं, बदअमनी और बेचैनी देखी गई, ये सारी चीजें जब देखी गई तो मक्के के नौजवानों ने एक इस्लाही मुहिम और तहरीक चलाई। यहां मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। एक इस्लाही मुहिम और तहरीक चलाई, कुरैश के अहम अफराद उसमें शरीक हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब उसमें शरीक हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस इस्लाही मुहिम में तशरीफ ले गए और शरीक हुए। किस बात की तहरीक थी वो? जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मशवरा दिया कि एक अहदो पैमान कर लिया जाए, एक मुआहदा कर लिया जाए, इस्लाही तहरीक चलाई जाएगी, इस्लाही मुहिम चलाई जाएगी। उस इस्लाही तहरीक, इस्लाही मुहिम और उस मुआहदे की बुनियादी बातें क्या थी? 5 बुनियादी बातें थी, 5 अहम और बुनियादी बातें थी। नंबर 1, मुल्क से बदअमनी और बेचैनी को दूर करेंगे। नंबर 2, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। नंबर 3, मजलूमों की हिमायत करेंगे। नंबर 4, गरीब, फकीर, मिस्कीन, बेवा की मदद करेंगे। नंबर 5, मुल्क में किसी भी जालिम और गासिब को टिकने नहीं देंगे। बहुत अहम बातें हैं। मुल्क में बदअमनी और बेचैनी नहीं होने देंगे, उसको दूर करेंगे मुल्क से। मुसाफिरों की हिफाजत, मजलूम की हिमायत, गरीब, फकीर, यतीम, मिस्कीन, बेवा की मदद और किसी जालिम और गासिब को जुल्म नहीं करने देंगे, गसब नहीं करने देंगे, चोरी डकैती नहीं करने देंगे, किसी तरह का यहां पर फसाद और खून खराबा नहीं करने देंगे। एक बेहतरीन इस्लाही मुहिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद इरशाद फरमाया, इस मुआहदे को याद करते हुए और उसको सराहते हुए, इस मुआहदे का नाम था हिल्फुल फुदूल। फुदूल इसलिए नाम रखा गया इसका कि इससे पहले भी एक मुआहदा हुआ था और जिन लोगों ने मुआहदा किया था उन सब का नाम फजल से था, तो हिल्फुल फुदूल इसका नाम रखा गया। अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत के बाद इरशाद फरमाया, अगर आज भी दुनिया की कोई कौम, कोई मुल्क मुझे या आला हिल्फुल फुदूल कह करके पुकारेगा इस काम के लिए, तो सबसे पहले मुझे पाएगा। ये इस्लाही मुहिम, ये इस्लाही तहरीक अगर कोई चलाना चाहता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले। हम भी आज ये बात अलल ऐलान कहते हैं और अपने मुल्क, अपने वतन अजीज हिंदुस्तान के अंदर जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि इंशाअल्लाहुल अजीज मुल्क से बदअमनी और बेचैनी को दूर करने के लिए, मुसाफिरों की हिफाजत के लिए, मजलूमों की हिमायत के लिए, गरीब, फकीर, यतीम, मिस्कीन, बेवा की मदद के लिए और मुल्क से जालिम और गासिबों का खात्मे के लिए और उनसे नजात के लिए अगर आज भी बिरादरान वतन पुकारेंगे तो सबसे आगे इंशाअल्लाहुल अजीज सच्चे मुसलमान नजर आएंगे। हम
اس نبی پر ایمان لے کر کے آئے جس نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے مسلمان اور تمام لوگ محفوظ رہیں، کسی کو کوئی ناحق تکلیف کبھی نہ پہنچے، نہ زبان سے کبھی ناحق تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کبھی ناحق تکلیف پہنچے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی جنہوں نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی یہ اصلاحی مہم و تحریک چلائی، اور یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے مخلص بندے زمین میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، زمین میں تعمیر کا کام کرتے ہیں، فساد، خون خرابے اور تخریب کا کام کبھی نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو آج بھی سچے مسلمان ہیں، کل بھی وہ دنیا کے اندر اصلاح کا کام کر رہے تھے، تعمیر کا کام کر رہے تھے، آج بھی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اور کل بھی انشاءاللہ العزیز اصلاح کا کام کرتے رہیں گے، تعمیر کا کام کرتے رہیں گے۔ وہ زمین میں خون خرابہ اور فساد نہیں مچاتے۔ اللہ رب العزت نے خون خرابے اور فساد کے بارے میں جگہ جگہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک جگہ تو اعلان فرماتا ہے، آج کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں ایک نادان شخص، کوئی بھی جو علم نہیں رکھتا حضور کے بارے میں، حضور کی جیونی، حضور کی سیرت طیبہ اس کے سامنے نہیں ہے، حیات طیبہ اس کے سامنے نہیں ہے، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے نازیبا، لیکن اسے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن علی الاعلان فرماتا ہے لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہدی الظالمین، یہ نبوت کسی ظالم کو نہیں ملے گی۔ بالکل واضح ہے، نبی ظالم نہیں ہو سکتا اور ظالم نبی نہیں ہو سکتا، نبی گناہگار نہیں ہو سکتا اور گناہگار نبی نہیں ہو سکتا۔ اتنا کلیئر موجود ہے قرآن میں کہ ظالم کو نبوت مل ہی نہیں سکتی، ظالم نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو نبی ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اتنے واضح فرمان موجود ہے قرآن کریم میں۔ اور اسلام کا نام تو دیکھیں آپ، اسلام سلم سے، سلامتی سے، ایمان، امن سے، جس دین کا نام ہی ایمان، اسلام، امن اور سلامتی اور شانتی ہو، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو جو سچا مومن ہوگا، وہ مومن وہ ہوگا کہ اس کا پڑوسی بھی، اس کی عزت و آبرو بھی اس کے پڑوسی کی اس سے محفوظ ہوگی، جان و مال بھی محفوظ ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ بات بالکل کہتے ہیں، الحمدللہ جو سچے مسلمان ہیں آج بھی ان سے نہ کسی کی جان کو کوئی نقصان، نہ مال کو کوئی نقصان، نہ عزت و آبرو کو کوئی نقصان، الا یہ کہ کسی پر شیطان غالب آ جائے اور وہ شیطان کا آلہ کار بن جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور مخلص بندوں پر شیطان کا اثر چلتا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے متقی اور پرہیزگار بندوں پر شیطان کا کوئی اثر نہیں چلتا، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، صابر پاک کلیری، آپ دیکھیں سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ، سیدنا شاہ درگاہی، سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی، حضرت ملا عبد الکریم فقیر آخون، یہ بزرگان دین صالحین کاملین کو آپ دیکھیں، انہوں نے کیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ امن کا گہوارہ بنا دیا،
سلامتی کا گہوارہ بنا دیا. جس جگہ جس بستی میں بھی تشریف لگے وہاں امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دیا اسے. رامپور ایک عظیم شہر ہے، علم ظاہر کے حوالے سے بھی اور علم باطن کے حوالے سے بھی. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے خلفاء، اولاً خود ان کی اولاد امجاد میں، پھر ان کے خلفاء. آپ دیکھیں خواجہ محمد نقشبند، خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد زبیر، 3 خلیفہ. پھر قطب العربی العجم شاہ قطب الدین مدنی 4تھے خلیفہ، اور امام ربانی مجدد الفسانی کے 5ویں خلیفہ، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. یہ 5ویں نمبر پر امام ربانی مجدد الفسانی کے خلیفہ یہاں پر مجددی مسلک و مشن لے کر کے رامپور میں موجود ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی کا مسلک اور مشن لے کر کے الحمدللہ رامپور کے اندر موجود ہے. ایک طرف امام ربانی مجدد الفسانی کا مسلک اور مشن لے کر کے وہ امام ربانی مجدد الفسانی جنہیں تمام مکاتب فکر جو ہے جن کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرتے نہیں تھکتے، وہ امام ربانی مجدد الفسانی ان کا مسلک لے کر یہاں پر موجود. دوسری طرف سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی فرزند غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان عالیہ بغدادیہ بغداد شریف کے صاحب سجادہ ولی عہد، وہ رامپور کی سرزمین پر موجود شاہ عبداللہ بغدادی. دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل پاک میں ان کے نبیرہ حضرت ملا عبد الکریم فقیر آخون علیہ رحمت و رضوان یہاں پر موجود، جو ایک واسطے سے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں. صرف ایک واسطے سے حضرت منور شاہ الہآبادی علیہ رحمت و رضوان ان ایک واسطے سے جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں رامپور میں موجود. علامہ فضل حق خیرآبادی کا تعلق مدرسہ عالیہ رامپور سے، علامہ عبدالحق خیرآبادی کا تعلق رامپور سے، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان کی نظر رامپور پہ، شاہ فضل رسول قادری بدایونی ان کی قدر کرنے والے رامپور میں موجود، مفتی ارشاد حسین رامپوری مجددی، مفتی شاہ سلامت اللہ رامپوری مجددی، مفتی نور الحسین رامپوری مجددی، مفتی ظہور الحسین رامپوری، مولانا حکیم یعقوب علی خان صاحب رامپوری. ایسی عظیم شخصیات رامپور کے اندر. حضرت مولانا جمال الدین احمد صاحب بریلی گیٹ پر تشریف فرما، عظیم علماء کے شاگرد. رامپور ماشاءاللہ علم کا ایک گہوارہ ہے، روحانیت کا ایک قلعہ ہے، اور علماء ظاہر علماء باطن یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں. اس رامپور کو بسانے والے، سنوارنے والے اور اس کو نکھارنے والے اپنے علم ظاہر سے، علم باطن سے، اور ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پر چلانے والے یہ عظیم ہستیاں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. مفتی نور الحسین رامپوری علی رحمت رضوان نے ایک کتاب لکھی، عید میلاد النبی جائز و مستحسن. عید میلاد النبی جائز اور مستحسن. ایک فتویٰ لکھا، آج سے 100 سال پہلے کے زمانے میں آپ چلے جائیے، ایک فتویٰ لکھا، 14 مفتیان اکرام کے اس پر دستخط ہیں کہ عید میلاد النبی جائز اور مستحسن، جس میں مفتی ارشاد حسین رامپوری کے تلامذہ کے دستخط موجود، علماء رامپور بعد والے ان کے اساتذہ کے دستخط موجود. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ عظیم گہوارہ ہے. آج ہم یہ جو جلسہ یا یہ جلوس کی شکل میں جو جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آج بھی ہم یہی بتانے کے لیے منا رہے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جس کے نبی نے بدامنی کا خاتمہ کیا، بے چینی کا خاتمہ کیا، چوری کو ختم کیا، ڈکیتی کو ختم کیا،
जिना को खत्म किया, जो इज्जत व आबरू गैर महफूज थी उसको महफूज बनाया। औरतें, उनकी कोई वक़्त नहीं थी, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनकी कोई कदर नहीं थी। मां की हैसियत से उसे मकाम अता किया, बीवी की हैसियत से उसे मकाम अता किया, बेटी की हैसियत से उसे मकाम अता किया, बहन की हैसियत से उसके मकाम को बताया। हर एतबार से औरत के मकाम को बुलंद किया, हर एतबार से। और इस्लाम ने औरतों की इज्जत और आबरू को महफूज कर दिया। आज भी इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों पर अगर अमल किया जाए तो ये बात हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जैसा कुरान ने बताया है, अगर उस तरीके पर चल कर के औरतों को उस निज़ाम में लाया जाए जो निज़ाम कुरान ने बयान किया है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आज भी किसी बहन बेटी की इज्जत और आबरू को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब जब कुरान की मुखालफत होगी, जब जब कोई कुरान के खिलाफ जाएगा, तभी इज्जत और आबरू को ठेस पहुंचेगी और नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। पारा नंबर 18 आप पढ़ें। इस सूरत का नाम रखा है अल्लाह ने अल मुमिनून। पारा नंबर 18 की पहली सूरत का नाम रखा है अल मुमिनून। अल्लाह फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, तहकीक के ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू रखते हैं, यानी बारगाह इलाही में जब खड़े होते हैं तो मुकम्मल सुकून, वकार और अदब के साथ खड़े होते हैं। उनकी निगाहें झुकी होती हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं और रब की जानिब से नाजिल होने वाले अनवार व तजल्लियात का वो मुशाहदा करते होते हैं। बारगाह इलाही में खड़े होते हैं, उनके दिल लरस से और कांपते होते हैं, रहमत के उम्मीदवार बनकर के खड़े होते हैं और आखिरत की पकड़ का खौफ दिल में लेकर के खड़े होते हैं रब की बारगाह में। वो है खाशिईन। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिन वो है जो अपनी नमाजों में बारगाह इलाही में बाअदब, बासुकून, बावकार खड़े होते हैं, आइजी के साथ खड़े होते हैं, खुशू और खुजू के साथ खड़े होते हैं। और मोमिन कौन है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो फजूल की बातों और फजूल के कामों से बचते हैं, वो है मोमिन। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो लग़्व, बेहुदा, बेकार, फजूल की बातों में, खेल तमाशों से वो बचते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, उनके मालों में जो गरीबों का हक रखा है अल्लाह ने ज़कात की सूरत में, वो अदा कर देते हैं। वो गरीबों का हक नहीं मारते, अल्लाह ने जो हक रखा है वो अदा कर देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। नौजवान सुने, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी पाकी की हिफाजत करते हैं। कोई किसी तरीके का ना आंख से कोई गुनाह किसी अजनबी औरत को और किसी अजनबिया की तरफ ना अपनी आंख उठाते हैं, ना अपना कान लगाते हैं, ना अपनी जबान से कोई ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ना अपने हाथ और पांव का इस्तेमाल करते हैं, और मुकम्मल तौर पर अपनी पाकी का और अपनी शर्मगाह की हिफाजत में लगे रहते हैं। अल्लाह ने जो एक निकाह का तरीका इस्लाम के अंदर रखा है, उस तरीके पर वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, निकाह की सूरत में जायज और हलाल तरीके से। कभी भी बदनिगाही का शिकार नहीं होते, कभी भी बदफेली का शिकार नहीं होते। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वो है अहले ईमान, वो है मोमिन। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो है मोमिन और वो है कामयाब जो अमानतों का ख्याल रखते हैं, अपने अहद का, अपने वादे का पास लिहाज रखते हैं। अगर आपके पास किसी ने कोई अमानत रख दी है तो आप अमीन हैं जनाब। अमानतदारी आपका शेवा होना चाहिए। अमानतदारी
झलकना चाहिए मुकम्मल तरीके से। याद करिए उस अमानतदारी को भी, उस अदलो इंसाफ को भी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर पेश की। ऐलान नबूवत से पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग अमीन सादिक कहते थे, हत्ता के वो लोग जो इस्लाम नहीं लाए थे अपनी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखे हुए थे, अगरचे ईमान नहीं लाए थे, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि अगरचे हम मोहम्मद की मुखालफत करते हैं मगर मोहम्मद हमारी अमानत में खयानत नहीं कर सकते, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। और मोहम्मद जो वादा कर ले वो पूरा करते हैं, और इनके गुलाम भी वो हैं जो पूरा करते हैं। जब अल्लाह के रसूल मक्के से हिजरत करके मदीने को गए तो अली मुर्तजा शेर खुदा को मक्के में छोड़ दिया कि ए अली, ये अहले मक्का की अमानतें हैं, सुबह उनको सुपुर्द करके फिर मदीने के लिए रवाना होना। उनके जानिसार, उनके वफादार साथी वो अमानतों का लिहाज रखते हैं, जो नबी पर ईमान रखते हैं वो अमानतों का ख्याल रखते हैं। अगर कहीं किसी ने आपसे कोई बात, कोई राज की बात कह दी है वो भी अमानत, कोई माल दे दिया है वो भी अमानत, और जो इल्म आपको दिया गया है इल्म दीन वो भी अमानत। और खयानत नहीं कर सकता कोई। खयानत के बारे में साफ फरमा दिया है कुरान ने, कहा इन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, अल्लाह खाइनीन को कभी हिदायत नहीं अता फरमाता, कामयाबी अता नहीं फरमाता। खाइन कभी कामयाब नहीं होते, अमानतों में खयानत करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिसकी जो अमानत है उसे वापस पलटा दी जाए मुकम्मल रियायत के साथ, और जो वादा किया गया है उस वादे को पूरा किया जाए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और फिर इरशाद फरमाता है आयत नंबर 9 में, वो मोमिन कामयाब हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। वो मोमिन कामयाब हैं, वो आशिकाने मुस्तफ़ा, वो गुलामाने मुस्तफ़ा, वो मोमिनीन मुस्लिमीन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। जब ये फरमाया कि मोमिनीन कामयाब है तो दूसरा जुमला ये फरमाया जो नमाजों में बाअदब खड़े होते हैं। ये तो बात हो गई बाअदब खड़े होने की, लेकिन उसके बाद आ गई नमाजों की हिफाजत करने की बात नवी आयत में। जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, ऐसा नहीं है एक या दो नमाजों में बाअदब खड़े हो जाते हैं और बाकी नमाजें साफ कर जाते हैं। जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून। और ये 9 आयतें पूरी होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। यही लोग वारिस हैं, जन्नत के वारिस ऐसे लोग हैं जिनकी शानें ये बयान की गई हैं। सिर्फ ईमान ला करके, कलमा पढ़ करके, सिर्फ इस्लाम का दावा करके कोई जन्नत का अपने आप को हकदार बताता है? कुरान ने सूरतुल मुमिनीन में जो अहले ईमान की ये शानें बयान की है, जब ये सारी शानें आपके अंदर भरपूर तरीके से आप अपने अंदर देख लेंगे, आपके अंदर आ जाएंगी, तब आप अपने आप को जन्नत का हकदार समझे और वारिस समझे। अल्लाह फरमाता है ये मोमिन हैं, ये हैं ईमान वाले जो कामयाब है। और कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि उन्हें जन्नत मिलेगी जिसमें हमेशा रहेंगे। तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पारा नंबर 22 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। पारा नंबर 22 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, 10 सिफतें बयान की है। मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा बस ये, क्योंकि मुझे असल में लेट बहुत बिठाया आपने। मैं तो चाहता था कि हजरत की आमद से पहले मैं अपनी गुफ्तगू कर दूं, मगर जो है वो काफी लेट हो गया असल में। ठीक है, मुझे जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे एहसास हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए भी ज्यादा एहसास नहीं कर रहा हूं कि मैं पिछले 1 महीने से जाग रहा हूं और आप सिर्फ आज बैठे हो। ठीक है, तो मैं पिछले 1 महीने से जाग रहा हूं डेली, और फजर के बाद सो रहा हूं मैं, और मैं घर पहुंचता हूं 3-4 बज जाते, 4:30। मैं फजर के बाद सो रहा हूं थोड़ी देर, वो भी। और आप माशाल्लाह रोजाना सो करके आज बैठे, और आज के बाद फिर पता नहीं कब बैठेंगे, इसलिए जागने की रात है, जाग लो भाई। ठीक है, और कल को जो लाल कबर पे प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सालाना प्रोग्राम होता है शब विलादत में, 11 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, 12वीं की शब, अजीमुश्शान प्रोग्राम है माशाल्लाह। वो भी आप देखेंगे, बेहतरीन प्रोग्राम है वो। लाल कबर जेल रोड से जब आप
اندر کو جائیں گے پہلے ہی تو لال قبر ہے، لال قبر پہ ہمارے گھر سے پہلے، لال مسجد سے پہلے وہ پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت شاندار، وہ تو پوری رات چلتا ہے ماشاءاللہ، پوری رات. اور وہ پروگرام زیادہ اچھا ہے جو 3:30 بجے ختم ہونے کے بجائے سیدھے 4:30 بجے ختم ہو جائے تاکہ لوگ نمازیں پڑھ لیں. وگرنہ جہاں 1 گھنٹہ ملا، ٹھیک ہے، یا تو یہ کہ 12 بجے ختم ہو جائے تاکہ آپ کی نیند ہو جائے، یا پھر جب نکل ہی گیا ہے ٹائم تو پھر فجر ہاتھ آ جائے آسانی سے، ٹھیک ہے. وگرنہ انسان ہے، فطرت ہے، بشری تقاضے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے بھی سونے لگتا ہے آدمی، اور وہ بشری تقاضے ہیں، وہ تو سب ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. میں بھی ابھی جا کے بیٹھوں گا تو مجھے بھی ظاہر سی بات ہے کب تک ٹکوں گا، اس لیے میں بھی بھائی اپنا بہانہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ ٹائم نکال لیتا ہوں اور فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ سے بھی میری گزارش ہے اہل سنت و جماعت کے بارے میں اتنی جلدی کسی کو یہ برا خیال اپنے دماغ میں جمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور نمازیں بھی باادب طریقے سے پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے پوری نماز میں ٹانگیں چلاتے رہتے ہیں اور ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، نہ ہاتھ چلاتے ہیں نہ ٹانگیں چلاتے ہیں. ان کے ہاتھ بھی سکون سے رہتے ہیں، ان کی ٹانگیں بھی سکون سے جگہ پہ رہتی ہیں. پوری نماز میں وہ آگے پیچھے ٹانگیں اور ہاتھ نہیں کرتے، سکون سے باوقار باادب کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ شان سن لو آپ. میں نے پارہ نمبر 18 کے حوالے سے مومنین کی شان بیان کی، 10 صفتیں، وہ جو صفتیں بیان کی وہ بھی اپنے اندر دیکھ لو آپ ہیں کہ نہیں ہے. اور آج یہ 10 صفتیں بھی آپ سن لو کہ آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی تذلل اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اور تذلل اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقات و خیرات کرنے والے مرد اور صدقات و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے، پارسا نگاہ رکھنے والے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ 10 شانیں ہیں آپ کی. جس دن یہ 10 شانیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں اس دن نعرہ لگانا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے یہ تو شان پیدا کرو، کیونکہ غوث پاک کی شان یہ تھی، خواجہ غریب نواز کی شان یہ تھی. اسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے جس نے ان صفات کو اپنا کر کے ان کے دامن میں آ گیا ہو. بہت توجہ کے ساتھ، یہ صفات ہیں، یہ شانیں ہیں اہل ایمان کی. وہ مومن ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وہ استغفر اللہ، وہ منافق ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ منافق ہے جو خیانت کرتا ہے. اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے. جو بدعہدی کرتا ہے، ذرا سی تکرار ہو جائے، نوک جھوک ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. اللہ کے رسول نے من خاصم فجر، مخاصمت ہو جائے گی تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا. بات کرے گا تو بات بات پہ جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. واذا عاہد غدر، جب کوئی معاہدہ کر لے گا تو اسے توڑ دے گا، بدعہدی کر دے گا. یہ منافق کی پہچان ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا، وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت نہیں کرے گا، معاہدہ کرے گا تو توڑے گا نہیں، اور لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بدتمیزی پر آمادہ نہیں ہوگا، گالی گلوچ پر آمادہ نہیں ہوگا. وہ تو لڑتا بھی بڑے باادب طریقے سے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا. مومن کی شان یہ ہے. اس کی اگر کوئی نوک جھوک ہو جائے تو وہ اسے بھی شرعی دائرے میں، قرآن و سنت کے دائرے میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ان ساری شانوں کو جب آپ اپنے اندر پیدا کریں گے
اور آج کی اس محفل کا یہی مقصد ہے اور نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے اصلاحی مہم اور اصلاحی تحریک چلائی، اور آج قرآن میں اتنی آیتیں اور حدیث اتنی پیش کر سکتا ہوں اس معاہدے پر کہ جس کی حد نہیں۔ خود حضرت خدیجہ کو دیکھیں، ادھر 20 سال میں اللہ کے رسول نے 20 سال کی عمر میں یہ مہم چلائی، اور ادھر جب اللہ کے رسول نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول گھر تشریف لے کر کے پہنچے تو پہنچے ہی تھے اللہ کے رسول، اور جب آ کر کے یہ واقعہ بیان کیا تو خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ ابھی اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ پر میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی ہے، بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، اور خدیجہ کیا کہہ رہی؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، بے شک آپ تو رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صرف ان سے رشتہ نہیں جوڑتے جو آپ سے جوڑتے ہیں، جو آپ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں آپ ان سے بھی رشتہ جوڑتے ہیں، آپ انہیں بھی ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، آپ ان کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ سہارا بنتے ہیں دوسروں کا، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں نکلنے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ کی تو شان یہ ہے، آپ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ شانیں بیان کر رہی ہیں حضرت خدیجہ۔ کب کی شانیں ہیں یہ؟ اعلان نبوت جس دن اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس دن نزول قرآن ہو رہا ہے، اس دن حضرت خدیجہ یہ شانیں بیان کر رہی ہیں۔ اور یہ شانیں کب کی بیان کر رہی ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے کی، کہ آپ تو اعلان نبوت سے پہلے سے ایسے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا جس کی یہ شان ہو اللہ اسے کہیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ آپ دیکھیں کتنی تسلی بخش جواب ہے۔ آپ بھی یاد رکھیں، آپ صلہ رحمی کریں گے، اچھا سلوک اچھا برتاؤ کریں گے، آپ کمزوروں کا سہارا بنیں گے، غریب فقیر یتیم مسکین بیوہ کی مدد کریں گے، آپ حق کے راستے میں چلنے والوں کی حمایت اور مدد کریں گے، آپ حق پر ڈٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ خیر بہرحال یہ چند باتیں میں نے خاص طور سے آج یہاں پر ذکر کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اصل میں ہو کون۔ جس دن قرآن جیسا کہتا ہے نا، جیسا قرآن نے بیان کیا، جس دن ایسے مومن بن جاؤ گے نا، اس دن ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے، آپ کی صورت سے لگے کہ وہ مومن آ رہا ہے جس کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ وہ مومن بن جاؤ جن کا لوگ انتظار کرتے تھے کہ مومن تاجر آتے ہوں گے، ان کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ دھوکہ دھڑی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نبی کا اعلان ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بازار مدینہ میں کبھی دھوکہ نہیں دیا جاتا تھا، اور جتنے تاجر تھے کانوں میں اذان کی آواز آتے ہی مسجد نبوی کا رخ کرتے تھے اور مصلوں پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ وہ مرد ہیں جن کا بزنس، جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا، غافل نہیں کرتا۔ آج کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ کانوں میں اذان کی آواز آتی رہتی ہے، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہیں گیڑیاں کھیل لیں، کہیں تاش کھیل لیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جا رہے ہیں۔ آپ تاش کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیے گئے ہو، آپ گیڑیاں کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیے گئے ہو، آپ جوا سٹا کھیلنے والوں کے ساتھ تھوڑی نہ بیٹھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آپ سود بیاز کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیے گئے ہو۔
آپ نشہ کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی نہ بیٹھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. آپ چوری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیے گئے ہو. ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی نہ بیٹھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. رشوت لینے والے رشوت دینے والوں کے ساتھ تھوڑی نہ بیٹھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دھوکہ دھڑی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیے گئے ہو. بدعہدی کرنے والوں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ تھوڑی نہ بیٹھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. آپ تو اس لیے پیدا کیے گئے ہو پوری دنیا کو یہ پیغام دو، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹ بولنے دیں گے، نہ دھوکہ دیں گے، نہ دھوکہ دینے دیں گے، نہ خیانت کریں گے، نہ کرنے دیں گے، نہ ظلم کریں گے، نہ ظالم کا ساتھ دیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے. ہمارے نبی مال کے ذریعے بھی کمزوروں کا اور غریبوں کا سہارا بنتے تھے، اور طاقت کے ذریعے بھی کمزوروں کا اور غریبوں کا سہارا بنتے تھے. محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، بصارت اور بصیرت کے لیے بن کر دیا آئے. دعا ابراہیمی اور نوید حضرت عیسیٰ وہی آئے، وہی آئے، وہی ہے باخدا آئے، تڑپتے چیختے اور بلبلاتے بے سہاروں کی وہی بن کر دوا آئے، وہی بن کر دعا آئے. جو یتیموں کو یتیمی کے تھپیڑوں سے بچانے کو مبارک ہو یتیموں کے وہ بن کر آسرا آئے. چلو ماں باپ کی ان کے لحد کی پائیں تیچو میں وہ جن کے لاڈلے رحمت کی بن کر ہیں گھٹا آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں. ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہماری شانیں تو بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. مثال دے لوگ کہ اگر سچوں سے ملنا ہے تو مسلمانوں سے ملو، اچھوں سے ملنا ہے تو مسلمانوں سے ملو، امانت داروں سے ملنا ہے تو مسلمانوں سے ملو، نورانی چہرے والوں سے ملنا ہے تو مسلمانوں سے ملو. مثال دے لوگ آپ کی. اس دن آپ جس دن لوگ آپ کی مثال دینے لگیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ اس ایمان کی اس چوٹی پر، اسلام کی اس چوٹی اور شکر پر ہو کہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کاسہ گدائی لیے مالداروں کے در پر، بادشاہوں کے در پر، حکمرانوں کے در پر کاسہ گدائی لیے مت پھرو. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ وہ قوم ہے مسلمان کہ اس کے اندر عقابی روح ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ شاعر کہہ کر کے پہلے جا چکے ہیں. یہ تو نظم میں آپ کو بتا دیا گیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ میری ان باتوں پر آپ سنجیدگی سے غور کریں، ایک سچا مسلمان بن کر کے دکھائیں. دنیا کی کوئی قوم اور کوئی حکومت آپ کے اوپر ظلم نہیں کر پائے گی. انشاءاللہ العزیز آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے، نصرت فتح کامرانی آپ کا ہی نصیبہ رہے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ سچے مومن رہو. میں علامہ ہدایت رسول رامپوری کے اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آنے والا کل آپ کے حق میں ہو، تو شاعر نے کہا ہے تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، فردا یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ایک اعلان سماعت کر لیں کہ 5 ستمبر 2025 عیسوی بروز جمعہ
عید میلاد النبی ہے، جس کا جشن جلوس محمدی کی شکل میں انشاءاللہ العزیز منایا جائے گا۔ ہمارے درمیان شہید ملت علیہ رحمت و رضوان کے نبیرہ اور حضرت شاہ فرحت احمد خان صاحب جمالی علیہ الرحمہ کے فرزند ارجمن، جانشین، ولی عہد اور موجودہ صاحب سجادہ آستانہ عالیہ جمالیہ یہاں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح ان کے دادا کی قیادت میں یہ جلوس محمدی نکلتا تھا اور مفتی سید شاہد علی علیہ رحمت و رضوان کی روحانی سرپرستی میں اور علمی سرپرستی میں یہ جلوس محمدی نکلتا تھا، انشاءاللہ العزیز اسی شان کے ساتھ یہ نکلتا رہے گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جلوس محمدی میں شرکت کرنے کے لیے، چونکہ جمعہ کا دن ہے، نمازوں کا مسئلہ ہے، صرف یہی نہیں کہ جہاں جہاں سے جلوس گزرے گا وہاں کی نمازوں کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے خود ہماری جلوس میں شریک ہونے والوں کی نماز جمعہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آستانہ عالیہ جمالیہ پر الحمدللہ میٹنگ ہوئی تھی کل بعد مغرب، اور اس میٹنگ میں الحمدللہ یہ طے پایا، ساری تنظیموں کو بلایا گیا تھا، اس میں یہ طے پایا کہ صبح 7 بجے انشاءاللہ العزیز ہم جلوس محمدی لے کر کے نکلیں گے، اور 8 بجے تک انشاءاللہ العزیز ہم قلعہ معلیٰ کے اندر انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے۔ مسئلہ صرف شہر کا نہیں ہے، جوالا نگر، منصور پور، پیپٹ پورا وغیرہ وغیرہ، اور جہاں جہاں کے بھی لوگ جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں، ان سب کو سخت تاکید اور ہدایت ہے اس بات کی کہ بغیر کسی مشغولیت، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی مصروفیت کے وہ اپنا جلوس لے کر کے شہر کے اندر داخل ہو جائیں، اور 10 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں وہ اپنا جلوس لے کر کے جامع مسجد کراس کر جائیں، جامع مسجد تک پہنچ جائیں۔ ہم لوگ بھی انشاءاللہ وہیں ہوں گے، 9:30 سے 10 کے بیچ میں ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ہم وہاں سے نکل جائیں آگے کو، اور انہیں بھی شامل کر لیں گے، اور وہ لوگ بھی نکل جائیں گے، تاکہ ہم 1 بجے تک ہر حال میں پورا جلوس لے کر کے آستانہ عالیہ جمالیہ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پہنچ جائیں، اور جلوس ختم ہو جائے۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ رہتی ہے، کثیر تعداد موجود رہتی ہے، اور امید ہے اس سال انشاءاللہ العزیز بڑی تعداد موجود رہے گی، اور عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ اپنی مکمل عقیدت اور جذبے کا اظہار کریں گے، اور جلوس محمدی میں انشاءاللہ شرکت کریں گے، اور اپنے گھروں پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ جلوس محمدی میں انشاءاللہ العزیز شرکت کریں گے، اور پرامن طریقے سے کریں گے، شانتی کے ساتھ کریں گے۔ 46 سال سے الحمدللہ امن و امان اور شانتی کے ساتھ نکل رہا ہے جلوس محمدی، اور انشاءاللہ العزیز ایسے ہی نکلتا رہے گا، لہذا سب شرکت کریں گے۔ اسی لیے حضرت نے صاحب سجادہ حفظہ اللہ ورعاہ نے آستانہ عالیہ جمالیہ پر آپ سب لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے 3 بجے نماز جمعہ رکھی ہے، تاکہ آپ سب لوگ پہنچ جائیں اور وہاں پر باجماعت الحمدللہ آپ سب اپنا جمعہ ادا کر لیں اہتمام کے ساتھ۔ جلدی جمعہ نہیں رکھا، تھوڑا تاخیر سے رکھا ہے تاکہ اور لوگ بھی جو پہنچ جائیں سب جمعے میں شامل ہو جائیں۔ میری ایک ہی گزارش ہے، کسی بھی حال میں کسی کا بھی جمعہ نہیں چھوٹنا چاہیے، بس یہ میری آپ سے مخلصانہ گزارش اور اپیل ہے، اور جلوس محمدی میں بھی شرکت کرنی ہے، اور اپنی عقیدت و نذرانوں کا بھی اظہار کرنا ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جو ابھی سے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جمعے کے دن جلوس ہے، اور ہم تو الزام کے گولے داغنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ دیکھو نماز چھوڑ دی، دیکھو ہم کہہ رہے تھے یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم کہہ رہے تھے یہ جمعے نہیں پڑھتے ہیں، دیکھو جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، تم متن کے ساتھ شامل ہونا۔ نہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی اس بات سے انشاءاللہ العزیز۔ تمام اہل سنت و جماعت جو جلوس محمدی میں شریک ہوں گے انشاءاللہ سب انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ ادا کریں گے، اور 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں گے ان کے وقتوں پر انشاءاللہ پابندی کے ساتھ۔ ہم عہد کرتے ہیں الحمدللہ، ہمیشہ تا حیات کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انہیں اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چھالے پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اور تو دلیلیں مل نہیں پاتی قرآن و حدیث سے اس کے خلاف،
تو خلاف ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ دیکھو لنگر اڑا دیا، لنگر اڑانے کی بھی تاکید کروں گا، لنگر مت اڑاؤ، نہیں ڈی جے مت بجاؤ۔ خاص طور سے بلایا گیا اور حضرت نے بھی بات کی ہے، خاص طور سے بات کی ہے، کئی مقامات کے میں یہاں پر نام ذکر نہیں کرتا، ان مقامات کو چنہت کر لیا گیا ہے کہ جہاں سے ڈی جے آتا ہے۔ 6 سے 7 ایسی جگہ ہیں جہاں سے خاموشی کے ساتھ وہ لوگ ڈی جے لے کر کے داخل ہو جاتے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، ان نوجوانوں کو سمجھایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرو، ہرگز جلوس محمدی کی بدنامی کا سبب نہ بنو، نیک نامی کا سبب بن سکتے ہو تو موسٹ ویلکم، آپ آئیے جلوس میں شرکت کیجئے، نیک نامی کا سبب اگر آپ بنتے ہیں، لیکن آپ اگر جلوس محمدی کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں تو خدا را ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے آپ ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ جو پہلے سے انکار پر تلے بیٹھے ہیں وہ صرف ڈی جے کا فوٹو لیتے ہیں، وہ اچھی جگہ کا فوٹو نہیں لیتے، کیونکہ مکھی کی عادت ہے کہ وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پاک رکھا اس بات سے کہ مکھی بیٹھے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو شہد کی مکھی بنو جو اچھے پھل اور پھولوں پر بیٹھ کر کے رس لاتی ہے، وہ مکھی مت بنو جو کہیں بھی بیٹھ جاتی ہے، اور ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جائے گی، ناک نہیں اڑائی جائے گی جناب۔ تو اگر کوئی ڈی جے لے آیا ہے تو مخلص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اپنا پیغام جاری کرو کہ ہم جلوس محمدی نکالنے والوں کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ذکر مصطفیٰ کر کے، نعت مصطفیٰ پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، البتہ جن لوگوں نے اسے غلط رخ دینے کی کوشش کی ڈی جے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، ہم ان لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام نہ کریں۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، اور وہ ہے شیطانی طریقہ جو تعظیم مصطفیٰ کے خلاف اپنے دلوں میں چھالے لیے بیٹھے ہیں اور ایک ایک کر کے پھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔